بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت علی علیہ السلام کی شان میں سینکڑوں احادیث بیان فرمائی ہیں، جن میں سے ہم 40 احادیث بیان کرنے کا شرف حاصل کر رہے ہیں۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، حکمت کو 10 حصوں میں تقسیم کیا گیا ہے، ان میں سے 9 حصے علی کو عطا ہوئے اور 1 حصہ کل اہل جہاں پر تقسیم ہوا۔ دانائے کل حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جو کوئی علی کو ایذا پہنچائے اللہ تعالیٰ اس کو قیامت کے دن یہودی یا نصرانی اٹھائے گا۔ ختم الرسول نے ارشاد فرمایا، یا علی تو مجھ سے ہے اور میں تجھ سے ہوں۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، یا علی تجھے مجھ سے وہی نسبت ہے جو ہارون کو موسیٰ سے تھی، مگر اتنا فرق ہے کہ میرے بعد کوئی پیغمبر نہیں ہے۔ آقا کل نے ارشاد فرمایا، اے علی تو دنیا اور آخرت میں میرا بھائی ہے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، میں اور علی ایک ہی نور سے ہیں۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حدیث پاک ہے، علی کی دوستی گناہوں کو اس طرح کھا جاتی ہے اور نیست کر دیتی ہے جیسے آگ ایندھن کو کھا جاتی ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، علی کی مثال لوگوں کے درمیان ایسی ہے جیسے سورہ قل هو اللہ قرآن میں۔ خاتم النبیین حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، میں علم کا شہر ہوں اور علی اس کا دروازہ ہے۔ جو شخص علم کا طالب ہو اس کو لازم ہے کہ شہر کے دروازے سے آئے۔ محبوب کبریا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد پاک ہے، میں حکمت کا گھر ہوں اور علی اس کا دروازہ ہے۔ امام الانبیاء نے ارشاد فرمایا، علی کا حق اس امت پر ایسا ہے جیسے باپ کا حق اپنے بیٹے پر ہوتا ہے۔ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد پاک ہے، میری امت میں سب سے زیادہ عالم اور دانا علی ابن ابی طالب ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان ہے، میری امت میں سب سے بڑا عادل اور قاضی علی ابن ابی طالب ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جو شخص علی کو دوست رکھتا ہے وہ بے شک مجھے دوست رکھتا ہے، اور جو علی کو دشمن رکھتا ہے وہ مجھے دشمن رکھتا ہے، اور جو مجھے دشمن رکھے وہ اللہ کو دشمن رکھتا ہے۔ ختم الرسول حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اے علی تجھے دوست نہیں رکھتا مگر مومن، اور دشمن نہیں رکھتا مگر منافق۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد گرامی ہے، علی کے چہرے کی طرف دیکھنا عبادت ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، علی کا ذکر عبادت ہے۔ حضور ختمی مرتبت کا ارشاد پاک ہے، یا علی تیرا خون میرا خون ہے، تیرا گوشت میرا گوشت ہے، تیرا دل میرا دل ہے، تیرا نفس میرا نفس ہے۔ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد پاک ہے، بہشت کے دروازے کا کنڈا سرخ یاقوت کا بنا ہوا ہے اور سونے کے پترے پر لگایا گیا ہے۔ جب اسے کھٹکھٹایا جاتا ہے تو اس میں سے آواز آتی ہے، یا علی یا علی۔ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، علی میرے بعد سب آدمیوں سے بہتر ہے، جو شخص انکار کرے بے شک وہ کافر ہے۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حدیث ہے، آپ نے فرمایا، علی کو مجھ سے وہی نسبت ہے جو سر کو بدن سے ہوتی ہے۔ ختمی مرتبت کا ارشاد پاک ہے، اللہ تعالیٰ نے ہر پیغمبر کی نسل کو اس کی صلب میں قرار دیا ہے، اور میری ذریت کو علی ابن ابی طالب کی صلب میں رکھا ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اگر خدا علی کو پیدا نہ کرتا تو بے شک فاطمہ کا کوئی کف نہ ہوتا۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، ہر پیغمبر کا ایک وصی اور وارث ہوتا ہے،
اور علی میرا وصی اور وارث ہے۔ غدیر کے موقع پر حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت علی علیہ السلام کا بازو پکڑ کر مجمع کے سامنے، صحابہ کے سامنے بلند کر کے فرمایا، جس کا میں مولا ہوں اس کا علی مولا ہے۔ پھر حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، علی کی دوستی ایسی نیکی ہے جس کے ہوتے ہوئے کوئی بدی ضرر نہیں پہنچاتی، اور علی کی دشمنی ایسا گناہ ہے کہ اس گناہ کے ہوتے ہوئے کوئی نیکی بھی فائدہ نہیں دیتی۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد پاک ہے، حق علی کے ساتھ ہے اور علی حق کے ساتھ ہے، یا اللہ حق کو ادھر ہی پھیر دے جدھر علی پھر جائے۔ خاتم النبیین حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اے لوگو، میں تمہارے درمیان دو چیزیں چھوڑے جا رہا ہوں، اللہ کی کتاب اور میری اطرت یعنی اہل بیت۔ اگر تم ان دونوں کو تھامے رکھو گے تو ہرگز گمراہ نہ ہوگے۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد پاک ہے، میری اہل بیت کی مثال کشتی نوح کی سی ہے، جو اس کشتی پر سوار ہوا اس نے نجات پائی، جس نے مخالفت کی وہ ہلاک ہوا۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان ہے، علی اس وقت بھی ولی تھے جب آدم ابھی مٹی اور پانی کے درمیان تھا۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، یا علی، آپ قیامت کے روز جنت اور جہنم کو تقسیم کرنے والے ہیں۔ دانائے کل حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، کوئی شخص پل صراط سے نہ گزرے گا سوائے اس شخص کے جس کے واسطے علی صراط سے گزرنے کا پروانہ لکھ دے۔ احمد مجتبیٰ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان ہے کہ شب معراج خدا تعالیٰ نے مجھ سے فرمایا کہ اے محمد، تو تمام مخلوقات میں کس کو دوست رکھتا ہے؟ میں نے کہا علی کو۔ فرمایا اپنی بائیں طرف نظر کر۔ جب دیکھا تو علی کو اپنے بائیں طرف کھڑا ہوا پایا۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان ہے کہ اللہ تعالیٰ نے شب معراج مجھ سے علی کے لہجے میں خطاب فرمایا۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جو شخص حبل المتین سے تمسک کرنا چاہے اس پر لازم ہے کہ وہ علی اور اس کی ذریت کو دوست رکھے۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، علی کی دشمنی کفر ہے اور بنی ہاشم کی دشمنی نفاق ہے۔ خاتم النبیین کا ارشاد پاک ہے کہ شب معراج جبرائیل نے مجھ سے کہا، اے محمد، اگر آپ کی امت علی ابن ابی طالب کی دوستی پر جمع ہو جاتی تو دوزخ کی آگ پیدا نہ کی جاتی۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد پاک ہے، اگر کوئی شخص کوہ احد کے برابر سونا راہ خدا میں خیرات کرے، حضرت نوح جتنی زندگی پائے اور 1000 حج پیدل بجا لائے، بعد ازاں صفا و مروہ کے مابین مظلومیت کے عالم میں قتل ہو جائے، اے علی، اگر وہ بندہ تیری دوستی نہ رکھتا ہو تو بہشت کی بو تک نہ سونگ سکے گا اور بہشت میں داخل نہ ہوگا۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، میرا ہاتھ اور علی کا ہاتھ عدل میں برابر ہیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جنگ خیبر کے موقع پر فرمایا، کل میں علم اس کو دوں گا جو اللہ اور اس کے رسول سے محبت کرتا ہوگا اور اللہ اور اس کا رسول اس سے محبت کرتا ہے۔ ہر ایک کی خواہش تھی کہ علم مجھے ملے، لیکن اگلے دن حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے علم حضرت علی ابن ابی طالب علیہ السلام کو عطا فرمایا۔ اگر آپ کو ہماری یہ کوشش پسند آئی ہو تو اسے لائک کریں اور شیئر کریں، اور اگر آپ ہمارے چینل پہ پہلی مرتبہ آئے ہیں تو چینل کو سبسکرائب کر دیں۔